بڑا احترام و ادب جانتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس کے دربار میں ایران سے کچھ روافظ آ گئے، وہ صلاحیتوں میں بہت اونچے تھے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ مبارک کے دونوں بیٹے فیضی بھی اور ابو الفضل بھی بہت قابل ترین علماء تھے۔ کمبختان اگر لامذہب نہ ہوتے تو ان کی نظیر کائنات میں نہیں تھی، بہت زیادہ قابل تھے۔ تو اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے، بے دین تھے۔ مجدد کی ان سے دربار میں بحثیں ہوئی ہے بادشاہ کی موجودگی میں۔ مجدد بھی نر مذکر انسان ہے، ایسے زمانے کا پیر نہیں ہے خلوت خانے میں پناہ لینے والا، بادشاہوں کے مقابلے اور فوج کے سامنے آنے والا تھا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یا اللہ، بہرحال اکبر نے ایک دین بنایا، دین الہی، اس میں 9 آدمی بنائے، اس کا نام رکھا نورتن۔ عبید اللہ سے الکوٹھی لکھتا ہے کہ نہیں شریعت کونسل، ایسے خواہ نیشنل کونسل، اور اس میں ہندو، ڈوگرے، گوتھڑے، مسلمان برائے نام، مسلمانوں کو دبا کے رکھا، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب زندہ ہے، وہ بولتے ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا۔ میں نے پہلے کچھ عرض کیا تھا، مجدد نے سرہند سے جھنڈا اٹھایا اور بادشاہ کے نورتن کو اور ان کے نظریات کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو درباریوں نے کہا مولوی مؤثر ہو جاتا ہے جب بادشاہ نوٹس چھوڑو، ہمارے فوج، ہماری پولیس، ہماری سلطنت کے سامنے ایک مسجد اور مدرسے کا فقیر مولوی کیا کر سکتا ہے؟ تم اس کو پکڑو گے، سزا دو گے، جہان ساتھ ہو جائے گا۔ چلتے 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 سرہندی کے اثرات بڑھتے گئے اور بادشاہ اکبر مر گیا، نور الدین جہانگیر بیٹھ گیا۔ جہانگیر کو صدمہ تو تھا کہ ہم آئے تھے ترکیہ سے اسلام کے لیے اور میرے والد کو کیا تماشا ہو گیا ہے۔ طریقے سے اس نے نورتن کے لوگوں کو ختم کیا، لیکن بہرحال اپنے باپ کی عزت اور جلال بھی برقرار رکھنا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اور تو خیر ہے، لیکن نام آپ کا ہے اور حقیقت میں دلوں کا بادشاہ مجدد ہے، کہا اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کہا بلا لو، بیعت بھی کر لے، سزائے موت دے دو، قصہ ختم۔ کہا بلا لو۔ مجدد کو بلایا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی آتا تو پہلے سر آگے کرتا، پھر پیر، سامنے بادشاہ بیٹھا ہوتا، خود بخود سجدہ ہو جاتا، سر نیچے رکھ کے اور پھر اٹھتا تھا۔ جب مجدد پہنچے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو وہ بیٹھ گئے زمین پر، پہلے ٹانگیں داخل کی اور پھر سر داخل کیا۔ وہ اسلام آبادیوں نے، پلاٹ چوروں نے کہا کہ ادب کر لو، بادشاہ سلامت اولو الامر ہے۔ ہاں، حضرت نے فرمایا ادب تو کرتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ کسی شاعر نے مجدد صاحب کی طرف سے کہا ہے کہ وہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے تعظیمی سجدہ ایجاد ہوا تھا اور اسی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ مجدد تو مجدد بدعت مٹانے کے لیے آیا ہے، اور دربار میں ایک ہلا گلا شروع کرا گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ خوش آمدیوں نے کہا، چاپلوسوں نے، کہ دیکھو دربار میں آ کے بے ادبی کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کو ٹانگیں یوں کی۔ بادشاہ نے کہا مارے اس کی گردن، اڑائے اس کی گردن، میرے ہوتے ہوئے بے ادبی کر رہا ہے۔
محسن الملک وزیر اعظم تھا کل ہند کا، وہ آگے بڑھا، یا بادشاہ سلامت آداب، بادشاہ سلامت آداب آداب، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، جلاد کو اشارہ کیا صبر کرو، جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر جاری ہوگا۔ ایک بات آپ کی ملک کی خیرخواہی میں فقیر کر سکتا ہے، اس کو قتل کرنے کے بعد حکومت کے صرف دربار تک رہے گی، ہم باہر نہیں جا سکیں گے، اب آپ آرڈر دے دیں اس کو۔ یہ سن لے خیرخواہی کا جملہ، اس مولوی کو قتل کرنے کے بعد ہم باہر نہیں جا سکیں گے، ہند ہمارے ہاتھ سے نکلے گا۔ بادشاہ جب یہ سن لے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے، بڑی مشقت لی جاتی ہے قیدیوں سے، قید کرا دیتا ہوں وہاں بھیجتا ہوں کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ چاہے کریں۔ محسن الملک بھی حضرت کا مرید ہے طریقے سے، وہ بھی خلیفہ ہے، بادشاہ کو پتہ کچھ نہیں، حضرت کے قریب آئے کہ حضرت بہت معافی چاہتا ہوں، ناسمجھ ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ نے حق کے وفا ادا کیا ہے اور آپ میرے خدا کی قدرت کے کرشمے دیں گے۔ محسن الملک نے کہا وہ تو واضح ہے، وہ تو بالکل واضح ابھی ہو جائے گا۔ مجدد کو گوالیار بھیجا قید کر کے، خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ مجدد تھے، روزانہ ماں کے پیٹ سے مجدد تھوڑا پیدا ہوتے ہیں، کوئی مجدد ہوتا ہے۔ چنانچہ بنگالہ میں خانِ خانان، پنجاب میں خان اعظم اور پشاور کابل میں معبد خان، جس نے معبد خان مسجد بنائی، یہ تینوں مجدد کے خلفائے اور بادشاہ کے وزرائے، انہوں نے جھنڈے اٹھائے کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے۔ بزرگوں کی بے ادبی گستاخی پر اتر آئے، ہمارے شیخ اور مرشد کو بڑے دربار میں بلا کے بے آبرو کیا ہے۔ ہم جہانگیر کی کوئی سلطنت نہیں مانتے، ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہم خود بادشاہ ہیں۔ محسن الملک نے کہا دیکھا صرف جیل جانے سے یہ حشر ہوا، آپ کہتے ہیں سر قلم کر لو، ہماری نسل و نسب میں کوئی زندہ نہیں رہے۔ بادشاہ فوج لے کر کے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا اور دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی رن ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کے فوج ان کو شکست ہو گئی۔ یہ تین تھے، خان اعظم، خان خانہ، معبد خان، اور ان کی افواج کی طاقت تھی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ بادشاہ جہانگیر کو زندہ گرفتار کیا اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو، جیسے آپ کہیں گے ایسی حکومت بنے گی اور آپ کو بہت مبارک ہو۔ مکتوبات میں خط موجود ہے خان خانہ کے قلم سے، وہ بڑا عالم ہے۔ مجدد نے فی الفور جواب لکھا کہ میرا خلاف بادشاہ سے سیاسی نہیں ہے، تاج و تخت کا نہیں ہے، سنت اور بدعت کا ہے، شرک اور کفر کا ہے، میرے مسئلے کو نقصان نہ پہنچاؤ، بادشاہ کو رہا کرو اور اس کی بادشاہت بحال کرو۔ یہ تینوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پریشان غمگین۔ آئے بادشاہ کے پاس معافی مانگنے۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اے جہانگیر، بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک آدمی اللہ کی وحدانیت اور میری سنت بیان کر رہا ہے، اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا۔ بادشاہ بڑا افسردہ، بڑا غمگین تھا اور اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ آپ آئے اور آپ ہی بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟
کا حضرت کا خط آیا ہے اور ہمیں منع کر دیا، ہمارے اقدامات کو کلعدم کر دیا۔ بادشاہ اور یہ تینوں مل کر گوالیار گئے اور حضرت مجدد کے پیروں میں نور الدین جہانگیر نے سر رکھا۔ آپ نے فوراً اس کا سر پکڑ کے اٹھایا کہ یہی تو تجھ سے اختلاف ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سر نہیں رکھے گا، سر صرف سجدے میں اللہ کے حضور رکھا جائے گا۔ اور اس نے کہا مجھے معاف کر دے۔ کہا معاف یہ ہے کہ نورتن کو ختم کرا دے، اعلان کرے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ کے باپ کے زمانے سے گائے کشی پر پابندی ہے، سرکاری اہلکار جگہ جگہ روڈوں پہ گائے کٹوائے تاکہ لوگوں میں جرأت آ جائے۔ اتحاد الادیان کے لیے آپ کے باپ نے مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ہاں بھیجی ہے، وہ نکاح نہیں ہوا ہے، واپس کرائے۔ مسلمان لڑکوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ہندو چوکریوں سے نکاح کرے، وہ بھی منعقد نہیں، واپس کرا دے۔ جہانگیر نے سرکاری کاغذ خالی نیچے دستخط اور مہر لگا کے حضرت کے آگے رکھا کہ آپ جس طرح چاہے اس پر لکھیں، یہ سب آج سے نافذ ہو۔ اور یوں ہندوانی رسوم جو اسلامی دربار میں گھس گئی تھی وہ باہر کر دی گئی، اور توحید کے ایک علمبردار نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کرا دی، ہلا کے رکھ دیا۔ علماء کہتے ہیں اس کے بعد جہانگیر بہت بڑا عابد زاہد ہوا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک تو اس نے زنجیر عدل لٹکایا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اس کو ہلائے، بادشاہ خود باہر آتا۔ اور دوسرا یہ کہ جہانگیر بادشاہ عقیدے کا اتنا پختہ ہوا کہ نور جہان کی بہت ساری باتیں مسترد کر دی کہ مجدد کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔